اس کی قبر کو جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا، لیکن رب کتنا کریم ہے، کیا کیا؟ وہ جو سفر کیا تھا تھوڑا، اللہ نے اس کو بڑھا دیا۔ وہ تو بخشنا چاہتا ہے، اگر کوئی خود جہنم میں چھلانگ لگا دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن رب بڑا کریم ہے، وہ نہیں چاہتا میرا بندہ جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے۔ اب اس کو بڑھا دیا، جو سفر کیا تھا بڑھ گیا۔ مثال کے طور پہ سفر کوریا تک کیا تھا، اب سفر جو ہے اس کا مثال کے طور ٹھکری والے تک پہنچ گیا، یہ بڑھ گیا۔ فیصل آباد کا سفر مثال کے طور پہ وہ کم ہو گیا۔ اب جب پیمائش ہوئی جو سفر اس نے کیا تھا وہ زیادہ ہو گیا، جو رہتا تھا وہ کم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کی بخشش فرمائی۔ وہ مالک کہتا ہے میری بارگاہ میں آ تو جاؤ، آؤ میری بارگاہ میں آ کے معافی مانگ لو، میری بارگاہ میں چند آنسو بہا لو، میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا غفور ہوں، میں بخش دوں گا۔ تو سامعین محترم، آج کی رات جو ہے بہت ہی عظمتوں والی رات ہے، یہ معافی کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کی رات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت کو بیان فرمایا، پورے پر باب جو ہے وہ اس کے موجود ہیں احادیث کے، اور احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ احادیث ضعیفہ ہی ہیں، ساری احادیث صحیحہ بھی موجود ہیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں، باب بنے ہوئے ہیں پورے پورے۔ جہاں بھی جون سی حدیث کی کتاب اٹھائیں گے آپ کو نظر آئے گا یہ صرف حدیث ہی نہیں بلکہ باب بنے محدثین نے، وہ جو محدثین ہیں جنہوں نے باب باندھ دیے ہیں، ان کا وہ مقام ہی نہیں۔ آج کل کا کوئی بندہ اٹھ کر کہہ دے بس جی کوئی فضیلت ہی نہیں۔ میرے علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 15ویں شعبان کی رات، یہ جو رات ہم گزار رہے ہیں یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ 14 تاریخ گزر چکی ہے، 15ویں شروع ہو چکی ہے، یہ 15ویں رات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے کیا کرو؟ فقوموا لیلہا، قیام کرو رات کو، اور کیا کرو؟ وصوموا نہارہا، اور دن کو روزہ رکھو۔ دن کو تم نے روزہ رکھنا ہے، رات کو تم نے کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغفار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ معافی مانگنی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ نوافل جو ہے قوموں میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، قیام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ رات تمہاری اس طرح گزرنی چاہیے، اور پھر جب دن ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا صومو، تم نے روزہ بھی رکھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں بلکہ حضور کی حدیث ہے، سیاستہ کی ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فرمایا دن کو تم نے روزہ رکھنا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، ہاں بھائی کیوں عبادت کرنی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تم نے رات کیوں عبادت کرنی ہے؟ دن کو روزہ تم نے کیوں رکھنا ہے؟ اس کی وجہ کو بیان فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لغروب الشمس، فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے الی سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق آسمان نے دنیا پہ تشریف فرما ہوتا ہے، اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، اور کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فیقول الا من مستغفر لی فاغفر له، ہے کوئی میری بارگاہ میں بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں۔
اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتا. آپ مجھے بتائیے گا، کسی سخی کے پاس آپ جاتے ہیں اور جا کر کرتے ہیں سوال، آپ خود جا رہے ہیں، اس کے در پہ جاتے ہیں، جا کر آپ سوال کرتے ہیں، اس کا دل کرے آپ کو دے دے، نہ دل کرے تو نہ دے، اس کی مرضی ہے نا. آپ سوال کر رہے ہیں جا کے، اس کا دل کرے دے دے آپ کو، دل کرے نہ دے آپ کو. لیکن سامعین محترم، آپ یہ بتائیں، اگر کوئی سخی جو ہے یہ کہے بھئی آ جاؤ، میں تمہیں جو ہے فلاں چیز جو ہے وہ تقسیم کرنے والا ہوں، پھر وہ آپ جاتے ہیں، آپ کو خالی واپس نہیں موڑتا، کیونکہ اس نے بلایا ہی دینے کے لیے ہے. سامعین محترم، عام دن ہوتے ہیں، آپ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، آپ اس رب سے مانگتے ہیں، وہ مالک کریم ہے، وہ دینا چاہے تو دے دے ورنہ نہ دے، اس کی مرضی ہے. لیکن سامعین محترم، یہ جو لمحے گزر رہے ہیں، یہ لمحے عام لمحے نہیں ہیں. ان لمحوں میں میرا رب پکار کے کہہ رہا ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں، بخشش مانگ لو، میں رب جو ہے تمہیں بخش دوں گا. یہ آوازیں آ رہی ہیں، وہ مالک پکار کے کہہ رہا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں بخش دوں تمہیں، میری بارگاہ میں معافی مانگ لو، میں تجھے معاف کر دوں. گناہ گاروں آ جاؤ، میری بارگاہ میں معافی مانگ لو، میں تجھے معاف کر دوں. وہ مالک پکار رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کوئی میری بارگاہ میں معافی مانگنے والا، میں اس کو بخشوں. ہے کوئی میری بارگاہ میں رزق مانگنے والا. آج ہر بندہ پریشان ہے، جس سے پوچھیں کہتے ہیں ہمارے مسائل ہیں، یہ مسئلہ بن گیا، یہ مسئلہ بن گیا، رزق کا معاملہ ہے، بچوں کے معاملات جو ہے وہ نہیں چل رہے. کبھی کسی در پہ جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جو ہے فائلیں اٹھا کے لے جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ جو رات ہے، ایک رات اس مالک کی بارگاہ میں بھی عرض کر کے دیکھ لو. وہ مالک تو خود کہہ رہا ہے کوئی میری بارگاہ میں رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق دے دوں. آج اپنے رب سے مانگ لو، معافی مانگ لو. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی میری بارگاہ میں رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں. ہے کوئی بندہ پریشان مصیبت زدہ آج آئے، میں اس بندے کو عافیت عطا کر دوں.